بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1225 ہے اور آج سورہ مریم کی 3 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 93، 94 اور 95، 93، 94 اور 95۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 3 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، ان کل من، نہیں ہے کوئی بھی مخلوق، فی السماوات، آسمانوں میں، والارض، اور زمین میں، الا آتی، مگر وہ آنے والی ہے، الرحمانی، رحمان کے پاس، عبدن، غلام بن کر۔ لقد احصاہم، البتہ تحقیق اس نے ان کو شمار کر رکھا ہے، وعدہم عدا، اور گن رکھا ہے ان کو گننا، وکلہم، اور وہ سب کے سب، آتی ہی، آنے والے ہیں اس اللہ کے پاس، یوم القیامہ، قیامت کے دن، فردا، تنہا۔ ترجمہ یوں ہے، آسمانوں اور زمین میں جتنے لوگ ہیں ان میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو رب رحمان کے حضور بندہ بن کر نہ آئے۔ یقین رکھو کہ اس نے سب کا احاطہ کر رکھا ہے اور انہیں خوب اچھی طرح گن رکھا ہے، اور قیامت کے دن ان میں سے ایک ایک شخص اس کے پاس اکیلا آئے گا۔ ان 3 آیتوں میں 4 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، آسمانوں اور زمین میں جتنے لوگ ہیں ان میں سے کوئی ایسا نہیں جو رب رحمان کے حضور بندہ بن کر نہ آئے۔ دوسری بات، یقین رکھو کہ اس نے سب کا احاطہ کر رکھا ہے۔ تیسری بات، انہیں خوب اچھی طرح گن رکھا ہے۔ چوتھی بات، قیامت کے دن ان میں سے ایک ایک شخص اس کے پاس اکیلا آئے گا۔ بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حقیقت کا انکشاف یہاں کیا ہے اور کھول کر اس حقیقت کو عیاں کیا ہے، ظاہر و باہر کیا ہے کہ آسمانوں اور زمینوں میں جتنی بھی مخلوقات ہیں، چاہے وہ چھوٹی ہوں، چاہے وہ بڑی ہوں، چاہے وہ بری ہوں، چاہے وہ بحری ہوں، چاہے وہ جمادات ہوں، چاہے وہ نباتات ہوں، چاہے وہ حیوانات ہوں، چاہے وہ چرند پرند ہوں، چاہے وہ حشرات الارض ہو، چاہے شجر ہو، حجر ہو، دریا ہو، پہاڑ ہو، سمندر، جن، انس، سب کے سب اللہ کی بندگی اور غلامی میں، سب اسی کی بات مان رہے ہیں، اسی کا حکم سب پر چل رہا ہے۔ آنکھ اسی وقت جلے گی جب اللہ کا حکم ہوگا، پانی اسی وقت لوگوں کو بہا کر لے جائے گا جب اللہ کا حکم ہوگا، ہوا اسی کی طاقت میں ہے، جب جس رفتار سے چلنے کا حکم ہوا کو اللہ دیں گے اسی رفتار کے ساتھ وہ ہوا چلے گی۔ یہ پہاڑ اسی لیے کھڑے ہوئے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے، یہ سورج اسی لیے نکل رہا ہے اور غروب ہو رہا ہے کہ اللہ کا حکم ہے، یہ چاند کی چاندنی اللہ کے حکم سے ہے۔ یہ بادلیں فضاؤں پر سفر کرتے ہوئے آپ غور کریں، جب ہوائی جہاز میں بیٹھے ہوں اور کھڑکی سے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ بادلوں کے بڑے بڑے پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح کتنے بڑے بڑے ہیں اور وہ سفر کر رہے ہیں ایک جگہ سے دوسرے جگہ، اتنے وزنی بادل، کبھی کبھی جہاز ان بادلوں سے ٹکراتا ہے تو لڑکھڑا جاتا ہے۔ سب کے سب اللہ کی بندگی میں ہے۔ یہ درخت اللہ کی بندگی میں ہے، درخت کو حکم ہے جام کے کہ جام اگا رہا ہے، آم کے درخت کو حکم ہے آم پیدا کرنا ہے، وہ اسی کام میں لگا ہوا ہے۔ کھیتیوں کو جو حکم ہے وہ کھیتیاں وہ کام کر رہی ہیں۔ ہر چیز چھوٹی ہو یا بڑی سب اللہ کی غلامی میں ہے۔ ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لقد احصاہم وعدہم عدا،
اس کی قدرت کے احاطے میں رب ذوالجلال کی ملکیت کے دائرے میں ساری کی ساری چیزیں ہیں اور اس کی طاقت سے باہر کوئی نہیں. ساری چیزوں کو رب ذوالجلال نے اپنے احاطے میں لے رکھا ہے, اپنی مٹھی میں لے رکھا ہے. لہو مقالید السماوات والارض, اسی کے لیے ہیں آسمان اور زمین کی کنجیاں. سورۃ الزمر آیت نمبر 63. اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں انسانوں کو اس حقیقت سے آگاہ کر رہے ہیں کہ تمام انسانوں کے اقوال, اعمال, اخلاق, کردار, ان کی ساری اچھی بری حرکتوں سے پروردگار پوری طرح باخبر ہے. یہاں تک کہ کون سا انسان کتنی مرتبہ سانس لے رہا ہے, کتنے قدم چل رہا ہے, کتنی مسافت طے کر رہا ہے, کتنے لقمے چبا رہا ہے, کتنے گھونٹ پانی پی رہا ہے, کتنے لمحے جاگ رہا ہے, کتنے لمحے سو رہا ہے, کتنی دولت کما رہا ہے, کتنی دولت شیطانوں کی طرح ضائع کر رہا ہے. سب ان ساری چیزوں کا علم اللہ کو ہے. اس کی قدرت اور طاقت اور اس کے علم سے باہر کوئی چیز نہیں ہے. ساری مخلوقات قیامت کے دن رب ذوالجلال کے پاس آئیں گی, مل کر نہیں. دنیا میں ہڑتال ہوتی ہے, ساری جماعتیں ایک ساتھ ہوتی ہیں, پرچم لہرائے ہوئے ہوتے ہیں, کہیں جانا ہوتا ہے تو سب مل کر جاتے ہیں, پارٹیاں ہوتی ہیں. لیکن یاد رکھیے مرنے کے بعد جب زندہ کیا جائے گا اور قیامت کے دن ساری انسانیت جمع ہوگی تو اللہ کے ہاں جو سب آئیں گے وہ فردا اکیلے آئیں گے, تنہا آئیں گے, فیملی کے ساتھ نہیں. یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ شاپنگ مال ہے, نہیں ہے کہ جس میں میاں بیوی بچے سب مل کر داخل ہوں. رب ذوالجلال کے پاس قیامت کے دن سب کے سب اکیلے اور تنہا ہوں گے. کوئی ان کا یار و مددگار نہیں ہوگا, سب اکیلے اور تنہا ہوں گے. کوئی کسی کا مددگار ہو نہیں سکتا وہاں. اس لیے بندہ مومن کو چاہیے کہ بندہ مومن ایک طرف تو رب ذوالجلال کی بندگی اختیار کرے اور اس بات کا احساس دل میں پیدا کرے کہ جو کچھ وہ کر رہا ہے اس کا اللہ کے ہاں پوری اس کی گنتی ہو رہی ہے اور وہ اللہ کے دائرے میں ہے. اور قیامت کے دن اس کو اکیلے اور تنہا رب ذوالجلال کی عدالت میں حاضر ہونا ہے. اللہ تعالیٰ یہ احساس ہم سب کے دلوں میں پیدا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.